آج کا سبق ہے کیا ہے؟ حمد. کیا؟ حمد کس کو کہتے ہیں؟ ہاں، حمد میں خدا کی تعریف اور توصیف بیان کی جاتی ہے، اس کو کیا بولتے ہیں؟ حمد بولتے ہیں. اور ابھی جو سبق پڑھایا جاتا ہے یہ حمد جو ہے، اے ساری دنیا کے مالک، راجا اور پرجا کے مالک، سب سے انوکھے، سب سے نرالے، آنکھ سے اوجھل، دل کے اجالے. یہ حمد جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف میں جو لکھی گئی ہے، یہ کس کی ہے؟ الطاف حسین حالی کی. کن کی ہے؟ الطاف حسین حالی. انہوں نے حمد لکھا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف اور توصیف میں. تو کیا ہے؟ اے ساری دنیا کے مالک. کس کو کہہ رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو. کیونکہ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ساری دنیا کے کیا ہے؟ مالک ہیں. راجا اور پرجا کے مالک ہے، یعنی بادشاہوں کے بادشاہ ہیں. پرجا مطلب عوام، پبلک، اس کے بھی کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ مالک ہیں. سب سے انوکھے، سب سے نرالے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ذات کیا ہے؟ سب سے انوکھی ہے اور سب سے کیا ہے؟ نرالی ذات ہے. آنکھ سے اوجھل، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم دیکھ نہیں سکتے ہیں. کیا ہے؟ آنکھ سے اوجھل ہے. دل کے کیا ہے؟ اجالے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم دیکھ نہیں سکتے ہیں تو کیا ہے؟ آنکھ سے اوجھل ہے، ہم دیکھ نہیں سکتے ہیں، لیکن دل کے کیا ہے؟ اجالے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہر انسان کے کیا ہے؟ دل میں موجود ہے. نو جگت کی کھینے والے، یعنی دنیا کو چلانے والے کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ. دکھ میں سہارا دینے والے، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے؟ دنیا کو بھی چلا رہے ہیں اور مصیبت میں جو گرفتار ہے، پریشان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کیا کرتے ہیں؟ سہارا بھی دیتے ہیں. یوت ہے تیری جل اور تھل میں، باس ہے تیری پھول اور پھل میں. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہر جگہ موجود ہے. پھول میں بھی کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوشبو رکھی ہے. کون رکھی ہے خوشبو؟ اللہ تعالیٰ نے. پھل میں مٹھاس کون رکھا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے. ہر دل میں ہے تیرا بسیرا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ہر انسان کے دل میں کیا ہے؟ بسا ہوا ہے. تو پاس اور گھر دور ہے تیرا، تو ہے اکیلوں کا رکھوالا. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو بے سہارا نہیں چھوڑتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہر بندے کا کیا ہے؟ سہارا لیتے ہیں، مددگار ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. تو ہے اندھیرے گھر کا اجالا، یعنی اللہ تبارک کوئی آدمی اکیلا ہے تو وہ اپنے آپ کو اکیلا محسوس نہیں کرے، اس کے ساتھ آدمی نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اس کے ساتھ موجود ہے. بے آسوں کی آس تو ہی ہے، یعنی بے سہاروں کا سہارا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ. جس کا کوئی سہارا نہیں ہوتا ہے، سہارا لینے والا نہیں ہوتا ہے، کوئی مددگار نہیں ہوتا ہے، اس کا مددگار کون ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ. جاگتے سوتے پاس تو ہی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ہر وقت ہمیشہ کیا ہے؟ انسان کے ساتھ موجود رہتے ہیں. سوچ میں، دل میں بہلانے والا، بپتا میں یاد آنے والا. یعنی اللہ تبارک و تعالی ہر انسان کی کیا ہے؟ دل میں موجود ہے. انسان غم میں مبتلا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کی یاد سے انسان کا دل بہلتا ہے. بپتا میں یعنی مصیبت میں اللہ تبارک و تعالی کو کیا کرتے ہیں؟ ہم لوگ یاد کرتے ہیں. مصیبت میں کس کو یاد کرتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی کو یاد کرتے ہیں. پتے تیرے ہلائے، یعنی پیڑ پودا میں، درخت میں جو پتا ہلتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کی مرضی کے بغیر پتا بھی نہیں ہلتا ہے. یہ کون پتا ہلاتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی. کھلتی ہے کلیاں تیرے کھلائے،
یعنی ایک پودا انسان لگاتا ہے، وہ پودا کیا ہوتا ہے؟ بڑا ہوتا ہے، اس میں ایک کلی نکلتی ہے، اور کلی کو کون کھلاتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ جب کلی کھلتی ہے تو اس میں سے کیا نکلتا ہے؟ پھول کھلتا ہے نا؟ کلی کھلتی ہے تو پھول بنتا ہے، اور پھول میں سے خوشبو نکلتی ہے، تو یہ کون کرتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات۔ تو ہی ہے، تو ہی ڈبوئے، تو ہی ترائے، تو ہی بیڑا پار لگائے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی طرف سے مصیبت بھی آتی ہے، اور مصیبت کو دور کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہی تعالیٰ ہے نا؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مصیبت بھی آتی ہے بندوں کو آزمانے کے لیے، اور پھر اس مصیبت کو دور بھی کون کرتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی دور کرتا ہے۔ تو ہی ڈبوئے، تو ہی ترائے، تو ہی بیڑا پار لگائے، ہے نا؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی مصیبت سے اپنے بندوں کو کیا کرتے ہیں؟ نکالتے ہیں۔ یہ تو آج کا سبق ہو گیا ہے نا؟ اب اگلا سبق آئے گا کہ اس میں کچھ لفظ ایسے آئے ہیں کہ اس کا کیا ہوگا، اس کا معنی کیا ہے نا؟ وہ انشاءاللہ پھر اگلے سبق میں بتایا جائے گا۔ ٹھیک۔